خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میرے محترم سامعین، آج ہم یوم آزادی تمام تعلیمی اداروں، دفاتر، گلی محلوں، کوچوں، پارکوں، سڑکوں اور سرکاری سطح پر پورے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی کیا ہے اور آزاد ملک حاصل کرنا ضروری کیوں تھا۔ ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو چراغ جلا۔ میرے محترم سامعین، آزادی بلبل میں شاہین کی ادائیں پیدا کرتی ہے، جبکہ غلامی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرتی ہے۔ آزادی انسانی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے اور غلامی اپنی خودی کو جھٹلانے کا فعل ہے۔ آزادی شب تاریک کا سینہ چاک کر کے صبح نور کی تجلیات بکھیرتی ہے، جبکہ غلامی روز روشن میں شب تاریک کا تسلط ہے۔ آزادی اپنے افکار اور نظریات کی اشاعت کا نام ہے اور غلامی اپنے نظریات و افکار کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھانے کا نام ہے۔ آزادی کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور غلامی کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میرے محترم سامعین، میں جب تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نڈر اور دانش مندانہ عظیم قیادت میں برِ صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان اس پرچم تلے جمع ہوئے۔ میرے محترم سامعین، پھر میں دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک جد و جہد کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، حضرات علماء کرام کی جہد مسلسل۔ میرا وطن پاکستان ظلم و جبر کی تمام زنجیروں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ستارہ بن کر چمکتا ہے اور روز روشن کی نوید سناتا ہے، اور ساتھ ہی تمام دشمنوں اور حاسدین کی ساری سازشیں دم توڑ جاتی ہیں۔ پھر دنیا کہتی ہے کہ چند ماہوں سال سے زیادہ چمک نہیں پائے گا اور دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ میرے محترم سامعین، بفضل خدا ہم نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ اپنی محنت کے بل بوتے پر ہر محاذ پر ڈٹے رہے، جرأت اور بہادری کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرتے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور آج ہم الحمدللہ اسلامی ایٹمی طاقت ہیں۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔